أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آج نماز کے بارے میں مضمون ہمارا چل رہا ہے اور یہ نماز کی نشست میں تیسری نشست ہے۔ ہم نے قرآن مجید آغاز کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ویقیمون الصلاۃ، اس مضمون کو ہم نے کوشش کی ہے کہ کھول کھول کر بیان کیا جائے۔ پہلی نشست میں الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری نشست میں الصلاۃ و معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور آج تیسری نشست میں ہم نماز کی اہمیت کے اعتبار سے اور خشوع اور خضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ تو آیت پڑھی جا رہی تھی، آیت نمبر 45-46 ہے یہ سورہ بقرہ کی، اور یہ وہ مضمون ہے کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنایا، اور خاص طور پر اس رکوع میں بنی اسرائیل کے اندر جو جو خرابیاں موجود تھیں ان کی ایک ایک نشاندہی کی گئی، اور امت مسلمہ کو تلقین کی گئی کہ دیکھو یہ یہودیوں میں یہ خرابیاں آ چکی تھیں، کہیں تم میں یہ خرابیاں نہ ہوں۔ تو یہاں آ کر بات کہی جا رہی تھی نماز کے بارے میں۔ ان کے ہاں بھی نماز کا جو سلسلہ تھا، باجماعت نماز کا سلسلہ ختم کر دیا، پھر گھروں میں انہوں نے بنا لیا جیسا تیسا۔ تو یہاں تلقین کی جا رہی تھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ تو قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں بھی مدد کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں، اور دوسرا مقام بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن یہاں دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی امت مسلمہ کو کوئی کام سونپتا ہے اور کام انسان کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے، تو یقیناً جب کوئی کام سامنے آتا ہے تو آدمی کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، میں کیوں کروں، کس کے لیے کروں، اور مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو جب کس کے لیے کروں تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں جو اس کام کو آسان کرنے کے لیے مدد مانگنے کی بات ہو رہی ہے، اور کام کیا تھا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے تئیں تم بھول جاتے ہو؟ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ جب اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ امت کی اصلاح کرو، تو ہر شخص اپنے تئیں تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور دوسرے کی اصلاح کرنے چلا ہوتا ہے۔ لیکن اس ایک آیت میں جب اتنی بڑی ذمہ داری سونپتا ہے قرآن مجید، تو پھر ساتھ اس کے لیے ایک مدد کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے جو بات کہی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔
تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری اس نعمت کا شکر بجا لاؤ اور اس نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ اور بات ہو رہی تھی قرآن مجید کی طرف، تو ساتھ ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اہل ایمان مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ وہاں صبر کے مفہوم میں آپ دیکھیے، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کھڑے رہنا، کمپرومائز نہیں کرنا، اور اس راستے میں اگر جان چلی جائے تو کیا بات ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ جو لوگ اس راستے میں اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے مارے جائے، قتل کیے جائے، شہید ہو جائے، وہ تو اللہ کی راہ میں ہے، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی چوٹی بیان کر گیا قرآن۔ تو وہی بات یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، بے شک وہ البتہ نماز البتہ بہت بھاری ہے۔ اب دیکھیے نا، ہاں مونس کی ضمیر صلاۃ کی طرف چلی گئی، لَكَبِیرَةٌ جو ہے نماز تو مونس ہے، لَكَبِیرَةٌ بھی البتہ مونس، جملہ اسمیہ بنا کے لے کے آیا، انا سے تاکید پیدا کی، اور لام تاکید بھی ساتھ خبر کے ساتھ بھی لگا دی، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک یہ نماز البتہ بہت بھاری ہے، مگر یہ کن لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے دو اصطلاحات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، خشوع اور خضوع، لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں کوئی لفظ امت مسلمہ کے لیے بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو اس کی تشریح خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہم نے دیکھا ھدی للمتقین، متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقی وہ لوگ۔ اسی طرح اب دیکھیے یہاں جو بات آ رہی ہے، خاشعین، کون خاشع ہے؟ کون ڈرنے والا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین وہ لوگ، یظنون، ظن یظن ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، پہلے یہ خیال ہی ہوتا ہے، پھر جب ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک خیال جو ہے یقین کی حالت میں تک چلا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید یہاں یقین کی بات کر رہا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، ان کو اس بات کا یقین ہے جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے والے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ خاشعین کے حوالے سے جو ڈرنے والے ہیں، کون ڈرنے والے ہیں؟ جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز یہ بھاری نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہونا چاہیے، تو ظاہر بات ہے کیسے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا؟ خاشعین سے تو مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ ڈرنے والے، اور پھر خضوع کیا ہے؟ یہ مترادف لفظ ہے، دل اور دماغ جو ہے وہ عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں دی ہیں، ایک قوت بولنا ہے اور ایک قوت سننا ہے۔ آپ بھی کبھی غور کریں گے کہ یہ دونوں قوتیں بیک وقت استعمال نہیں ہوتی۔ جب انسان بول رہا ہوتا ہے تو سن نہیں سکتا، اور جب انسان سن رہا ہوتا ہے تو بول نہیں سکتا۔ تو اسی سے دیکھیے ان دو قوتوں سے دو نمازیں ہماری جو ہیں وہ سری نمازیں ہیں، اور تین نمازیں جو ہماری ہیں وہ جہری نمازیں ہیں۔ فجر کی نماز دیکھیے، مغرب کی نماز دیکھیے، عشاء کی نماز دیکھیے، وہاں امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور آدمی سن رہا ہوتا ہے۔ اور جو ظہر اور عصر کی نماز ہے، اس میں امام خاموش ہوتا ہے اور انسان نے خود پڑھنا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو چپ رہو، خاموشی سے سنو، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جب امام تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت ہم نے سننا ہے،
اور جب امام خاموش ہے تو ہم پڑھیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اچھا ایک بات ساتھ ہی کرتا چلوں کہ یہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے، یہ سری نماز جسے ہم کہتے ہیں، جس میں امام خاموش ہوتا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو جو نمازیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش پڑھا ہے؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو عمومی ہے جو ہم سمجھ جاتی ہے کہ مکے کے دور میں جو نمازیں ہوتی تھیں، ایک تو کاروباری ٹائم تھا، مشرکین مکہ کا دورہ تھا، اور کہیں وہ قرآن سن کر ان کے اوپر حملہ نہ کر دیں، ایک یہ احتمال بھی تھا، اس لیے وہ سری نمازیں رکھی گئی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دونوں کاروباری ٹائم ہیں، ظہر کی نماز کا وقت بھی کاروباری ہے اور عصر کی نماز کا بھی کاروباری ہے، تو لہٰذا خود انسان قرآن مجید پڑھے اس وقت، تاکہ وہ جو باطل خیال ہیں انسان کے ذہن میں، دنیا کے کاروبار کے خیالات آتے ہیں، وہ صاف ہوتے چلے جائیں۔ گویا خضوع اور خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ جو ہماری دو قوتیں ہیں، ان کو اس نماز میں رکھا گیا۔ بات اصل کیا ہے کہ جو آج تو ہم کہاں قرآن مجید سمجھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ امام کیا پڑھ رہا ہے؟ باللہ ماشاءاللہ شاید امام کو بھی نہ پتہ ہو، لیکن مکے کے دور میں جو لوگ مکے لوگ مسلمان تھے، ان کو تو عربی دان تھے، وہ تو جانتے تھے۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا تھا تو چپ رہو اور خاموش رہو، غور سے سنو، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو باطل خیال کہاں سے آئیں گے اگر یہ ترجمہ آتا رہا؟ اسی طرح ظہر اور عصر میں جب خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ظاہر بات ہے ان کو تو قرآن کا پتہ ہے کہ بھئی قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جب ترجمہ انسان کو سمجھ آئے گا تو دنیوی خیالات پھر آدمی کے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اصل بات تو یہ وسوسہ ہے نا کہ نماز میں کوئی خیال آ گیا تو نماز فاسق ہوگی۔ چلو فاسق تو نہ کہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس خشوع اور خضوع کے حوالے سے جو چیز سامنے آتی ہے کہ جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کا اگر ترجمہ آپ کو آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، تو یقیناً وہ باطل خیالات آپ کے نہیں آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ سن رہے ہیں اس وقت تک بول نہیں رہے، اور جب آپ بول رہے ہیں اس وقت آپ سن نہیں رہے۔ تو یہ دو قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے نماز کے دو سری اور جہری کو جوڑا ہے، اور اس کے ساتھ خشوع اور خضوع کو جوڑا ہے، اور اس کے ساتھ جو باطل خیال انسان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اردو بول رہا ہوں، اور یقیناً جب آپ اردو سن رہے ہیں یا اپنی زبان سن رہے ہوتے ہیں تو باطل خیال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری یہ امر ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھا جائے جیسے ہماری زبان ہے، اور ہم اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا مخاطب ہے، ہم سے کیا وہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر ترجمہ اس وقت آ رہا ہو تو باطل خیال اللہ کی مہربانی سے صاف ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑانا اور اس کے ڈرتے رہنا، وہ کیفیت انسان کی اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے آیات کے حوالے سے بات رکھی ہے، حقیقت میں بات وہی ہے کہ نماز سے جو انسان کو ایک مدد ملتی ہے، وہ مدد کہیں اور سے نہیں ملتی۔ بلا شبہ دنیا کے کام میں انسان پھنسا ہوتا ہے، اور پھر وہ نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہاں تو اللہ کے حضور جا کر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ظہر سے لے کر عصر تک یہ کام کیا ہے، یا اللہ یہ نیکیاں کی ہیں، یہ میری قبول کر۔ تو بہرحال یہ ایک مضمون میں نے ابھی آپ کے سامنے مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔